بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 50 میں باب قسمت الغنائم والغلول فیہا فصل ثانی سے احادیث نمبر 4022 سے لے کر 4027 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعی ہیں ان سے روایت ہے، وعن القاسم مولا عبد الرحمن ام بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إذا كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة، رواه ابو داود۔ حضرت قاسم تابعی جو عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ہیں، نبی کریم کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان بعض صحابہ نے بیان کیا کہ ہم غزووں میں اونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے، یعنی ہم محاذ جنگ پر ضرورت کے وقت مال غنیمت کے اونٹوں کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کیے بغیر اپنی اپنی حاجت کے بقدر لے لیتے، یہاں تک کہ جب ہم سفر کے دوران اپنے ڈیروں خیموں میں واپس آتے تو ہمارے تھیلے گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، فَنَأْكُلُ الْجُزُورَ کے حوالے سے کہ ضرورت کے تحت مجاہدین میدان جہاد میں اونٹ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ہاں وہاں سے جب لشکر واپس آ جائے اور سرحد پار کرے تو اب چونکہ ضرورت باقی نہیں رہی اس لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ چارہ بھی اٹھا کر مال غنیمت سے نہیں لیا جا سکتا۔ اخرجتنا منہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، الخروج کی جمع ہے، تھیلی اور کھانا رکھنے کے برتن کو کہتے ہیں۔ یہ میدان جنگ کا پس منظر بتانا ہے کہ ہم اپنے خیموں کی طرف یہ گوشت کھانے کے لیے لے جاتے تھے، ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں لے جاتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ادوا الخیاط والمخیط وإیاکم والغلول فإنه عار على اہلہ یوم القیامہ، رواہ الدارمی ورواہ النسائی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ دھاگے اور سوئی کی بھی ادائیگی کرو، یعنی مال غنیمت میں سے اس قدر معمولی چیز بھی چھپا کر نہ رکھو، اور تم مال غنیمت میں یا مطلق خیانت کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب لوگوں کے لیے قیامت کے دن بے عزتی لانے والا ہوگا۔ یہ دارمی کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ یہ نسائی کی روایت ہے، حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے بابا سے وہ اپنے دادا سے، روایت یہی ہے لیکن راوی کا اختلاف ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام فرماتے ہیں، خیاط دھاگے کو کہتے ہیں اور مخیط سوئی کو کہتے ہیں۔ خیاط خا کا کسرہ ہے، سوئی میں ڈالا جانے والا دھاگا، اور مخیط میم پر کسرہ خا پر سکون ہے، یا پر فتح ہے، سوئی کو کہا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے بابا سے وہ اپنے دادا سے، قال دنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بعیر فاخذ وبرة من سنامه ثم قال یا ایها الناس انه ليس لي من هذا الفيء شيء
ولا هذا ورفع إصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة فقال النبي أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا آراب لي فيها ونبذها رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن نبی کریم مال فے میں آئے ہوئے ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کے کوہان کے ایک بال اکھاڑ کر فرمایا لوگوں حقیقت یہ ہے کہ اس مال فے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی جس انگلی پر 2 بال تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ مال بھی یعنی اتنا معمولی حصہ بھی میرے لیے نہیں ہے، البتہ خمس یعنی 5واں حصے کا میں حقدار ہوں، لیکن خمس بھی میری ذات پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ تمہارے اوپر ہی تو خرچ کیا جاتا ہے، یعنی خمس کا مال تمہاری ہی بلائی میں خرچ ہوتا ہے بھی این طور کہ اس سے تمہارے لیے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ حاصل کیے جاتے ہیں، لہٰذا اگر تمہارے پاس مال غنیمت میں سوئی دھاگا بھی ہو تو اس کو بھی لا کر جمع کروا دو۔ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کی رسی کا ایک گولا تھا کھڑا ہوا اور کہا میں نے رسی کے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اس کے ذریعے پالان کے نیچے کی کملی کو گانٹھ کر ٹھیک کر لوں، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے کی ہے تو وہ تمہاری ہے، یعنی اس ٹکڑے میں سے جو کچھ میرے خاندان بنو ہاشم اور ان کے حلیف و ساتھی بنو مطلب کے لوگوں کا حصہ ہے وہ تو ہم نے تمہیں بخش دیا، لیکن اس میں سے جو کچھ ہمارے علاوہ دوسرے مجاہدین کا ہے اس کے بارے میں تم جانو کہ اگر تم ان سے بھی ان کے حصے معاف کروا لو گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر ان کے حصے معاف نہیں کروائے تو قیامت کے دن ضرور پکڑے جاؤ گے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا جب یہ رسی گناہ کی اس حد تک پہنچ گئی ہے جو میرے سامنے ہے تو پھر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ کر اس نے رسی کو پھینک دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ قبتن یعنی بالوں کا ایک گولا، عورت جب چرخہ کے ذریعے اون کاٹ لیتی ہے اور اون کا ایک ٹکڑا مشورہ بن جاتا ہے اسی کو قبہ کہتے ہیں۔ بردعا گھوڑے کی زین کے نیچے یا اونٹ کے کجاوا کے نیچے جو کپڑا پشت پر بچھایا جاتا ہے اس کو بردعا کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر یہ معمولی چیز میری ہوتی یا میرے خاندان کی ہوتی تو میں دے دیتا، مگر یہ بیت المال کا مال ہے۔ اس شخص نے جواباً کہا جب اتنی معمولی چیز کا معاملہ اتنا آگے گیا تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے گولا کو مال غنیمت میں ڈال دیا تھا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بعیر من المغنم فلما سلم اخذ وبرت جنب البعیر ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن عباسہ کہتے ہیں رسول کریم نے ایک موقع پر مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترا قرار دے کر ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس اونٹ کے پہلو سے 2 بال اکھاڑے اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال غنیمت میں میرے لیے اتنا یعنی ان بالوں کی مقدار بھی حصہ نہیں ہے علاوہ خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہاری ہی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت جبیر بن مطعم راوی ہیں۔ قال لما قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساہما ذوی القربى
بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي ودعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله إنما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه. رواه الشافعي وفي رواية أبي داود والنساء نحوه وفيه أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية والإسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب رسول کریم نے مال غنیمت میں سے اپنے قربت داروں کو حصہ خمس بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کیا تو میں بنو نوفل کی طرف سے اور عثمان بنو عبد شمس کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہ بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے ہم ان کی فضیلت و بزرگی کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ہماری بنسبت وہ آپ سے بہت زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان کے اور آپ کے جد ایک ہی ہیں یعنی ہاشم. اگر ہمارے اور ان کے جد اعلیٰ بھی ایک ہی ہیں یعنی عبد مناف، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے خمس کے مال میں سے جو ذوی القربیٰ کا حصہ ہے ہمارے ان بھائیوں کو تو دیا ہے جن کا تعلق بنی مطلب سے ہے اور ہمیں محروم رکھا ہے، جبکہ ہماری یعنی بنو نوفل اور بنو عبد شمس کی اور ان کی یعنی بنی مطلب کی قرابت ایک ہی ہے. بھی طور کے جس طرح ان کے دادا ہاشم کے بھائی تھے اسی طرح ہمارے دادا بھی ہاشم کے بھائی تھے. گویا ان دونوں حضرات کی عرض کا حاصل یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے جو خمس نکالا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہے. چنانچہ آپ نے اپنے قرابت داروں کی ایک شاخ بنو مطلب کو مال خمس سے دے دیا لیکن دوسری دو شاخوں بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو کچھ نہیں دیا، جبکہ یہ ساری شاخیں ایک ہی جد اعلیٰ یعنی عبد مناف کی اولاد ہیں. تو اس امتیازی سلوک کی وجہ کیا ہے؟ حضور انور نے جواباً ارشاد فرمایا ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ جس طرح ہاتھوں کی یہ انگلیاں باہم مل کر ایک چیز ہو گئی ہیں اسی طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی ایک ہی چیز ہیں. شافعی، ابو داود اور نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور مطلب کی اولاد نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی ایک دوسرے کے مخالف تھے اور نہ زمانہ اسلام میں، لہٰذا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم اور وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل فرما لیں.